سانحہ خضدار میں پھولوں جیسے بچے پاکستان نے کھوئے ہیں، اور اس وقت میرے پاس جو دو بھائی موجود ہیں، یہ انہی بچوں کے والدین میں سے ان کے بچے بھی اس حادثے میں، اس دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں۔ اور شہید کا لفظ ایک بچے کے لیے استعمال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں خود ایک ماں ہوں، اور اس وقت جو تکلیف ہے وہ بولتے ہوئے بھی اور اس وقت ان سے بات کرتے ہوئے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ ان سے میں بات کروں، کیونکہ میں احساسات ہرگز نہیں پوچھوں گی کہ اس وقت آپ کے احساسات کیا ہیں، مگر میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ اتنا حوصلہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا ہے ان کو۔ بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ بھائی سب سے پہلے تو سما کی طرف سے اور جتنے بھی یہاں میڈیا کے لوگ آئے ہیں آپ لوگوں سے ملنے، ان سب کی طرف سے آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ آپ لوگ کیسے اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ہم ان سے اجازت لے کر اس وقت ان سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پورے پاکستان کا سلام ہے آپ دونوں کو۔ اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے بچے اس بس میں وہ کتنے بچے تھے، اس وقت ان کی حالت کیا ہے، اگر آپ ہمیں ان کی حوالے سے آگاہ۔ جی السلام علیکم، میرا نام جاوید ہے جی۔ یہ جو بس حادثے کا شکار ہوئی تھی اس میں 42 بچے تھے ہمارے، جس میں 2 کلاس سے لے کے 10th کلاس تک کے بچے تھے، اور یہ تقریباً صبح 7:19 پر یہ بلاسٹ ہوا تھا، جو ہمارے کیمراز کے ٹائم کے مطابق میں ٹائم بتا رہا ہوں۔ اور اس میں 2 بچے ایٹ دا اسپاٹ شہید ہو گئے تھے، دو ہماری بیٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام بچے انجرڈ تھے، کوئی ایک سنگل بچہ بھی ایسا نہیں تھا جسے کوئی کسی قسم کی انجری نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جب جو ہی بلاسٹ ہوا 7:19 پہ بلاسٹ ہوا، تو اس کے بعد ہمارے جو ان کے ساتھ ریسکیو والے اور QRF کے جو ہمارے پروٹیکشن والے لوگ تھے، انہوں نے فوراً ان بچوں کو ریسکیو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کی پیشہ ورانہ خدمات اور ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی کے باعث ودن 3 منٹس ہماری پہلی گاڑی بچوں کو لے کر روانہ ہو چکی تھی، جس میں ان لوگوں کی بہترین کاوش تھی۔ اور اس کے بعد اگلے ودن 8 to 10 منٹس کے اندر تمام بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو سامان تھا، بیگز وغیرہ تھے، وہ گاڑی سے جو نکالا جا سکتا نکال لیا گیا تھا۔ اس کے بعد گاڑی کے اوپر آگ لگ گئی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ 2 یا 3 منٹ لیٹ جی آگ پہلے لگ جاتی، یا اگر ہمارے ریسکیو ٹیم میں تھوڑا سا ریسکیو آپریشن کے اندر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا، تو شاید آج ہم شہداء کی تعداد زیادہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، خصوصی فضل کیا۔ یہ پھول جیسے گناہوں سے پاک بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا، جس کے باعث آگ لگنے میں دیر ہوئی اور ہمیں ان بچوں کو بچانے کا موقع مل گیا۔ اچھا جاوید بھائی، آپ کے اپنے بچے اس میں جو ہیں وہ شامل تھے اس بس میں؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے ان کو اس وقت شہید بھی بلانا، میرا دل نہیں مان رہا اتنے چھوٹے سے بچے کے لیے موت کا ایک امیجن کرنا۔ تو جن لوگوں نے اتنے معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھایا، ان کو آگ میں دھکیلا، ان کے لیے کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بلوچستان میں آگ اور خون کی ہولی تو تھی، مگر اب بچوں، عورتوں، بوڑھوں پہ، بزرگوں پہ جو یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے مارنے کا، موت کا، اس واقعے کے بعد سے کیا احساسات ہیں دل میں؟ آپ کو کیا خیالات ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا، بلوچی قوم، میں کافی عرصے سے بلوچستان میں سروس کر رہا ہوں۔ بلوچی قوم بہترین قسم کی مہمان نواز اور غیرت مند اور دلیر لوگ ہیں۔ یہ کچھ کرائے کے گنڈے ہیں جو شاید بلوچی بھی نہیں ہیں، میں نے بلوچی نہیں کہوں گا، یہ کرائے کے گنڈے ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، جن کو کہیں سے لا کے یہاں پہ انسٹال کیا گیا بلوچوں کو بدنام کرنے کے لیے اور ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، گو کہ میں ایک فرد واحد کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ، اور مجھے اپنے افسران کے اور اپنے ڈپارٹمنٹ پہ یہ پورا یہ دعویٰ ہے، اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے، ہم انہیں یہ پیغام دیں گے کہ آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب یا کچھ ٹائم کے بعد، یا کچھ دن کے بعد، یا کچھ مہینوں کے بعد آپ کو لازمی اس کی قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کے اوپر کیسے حملے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنے دلیر ہیں، اتنے غیرت مند ہیں، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک اٹیک کر کے دیکھ لیا ہے، اور آپ نے جن طیاروں اور جن میزائلوں کے اوپر آپ کو بڑا مان تھا، آپ نے ان کی بربادی کے اثرات آپ نے دیکھ لیے، اور پھر بھاگیں آپ دنیا کے پاس کہ ہماری جان چھڑوائیں پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ ہم پاکستان آرمی سے نہیں لڑ سکتے، تو آپ نے ہمارے معصوم بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ میں غیرت اور ہمت ہے تو آئیں ہمارے ساتھ لڑیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے، اور ہم آپ کو لڑ کے دکھائیں گے۔ ہم نے دکھایا ہے، اور ہم آپ کو اگین اینڈ اگین دکھائیں گے کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے اور کیسے لڑا جاتا ہے۔ ہم آپ کو سکھائیں گے لڑائی کیسے ہوتی ہے۔
دشمن بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دشمن بھی دے تو وہ کم ظرف نہ دے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک دشمن بھی کم ظرف دشمن ملا ہے, بزدل اور کم ظرف کا انتقام بچوں سے لے رہا ہے. جی بالکل. تو میں ان لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ لڑیں, ہمارے بلوچ بھائیوں کو بدنام نہ کریں. ہمارے بلوچ بھائی ایسے نہیں ہیں, ہم ایک عرصے کے ساتھ ان کے ساتھ سرو کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. بلوچی بہترین, غیرت مند, دلیر اور مہمان نواز لوگ ہیں. یہ آپ ان لوگوں کو بدنام نہ کریں خدا را. بہت شکریہ جاوید بھائی, اور آپ موجود رہیے یہیں پہ. میں دوسرے بھائی سے بات کرنا چاہوں گی. بھائی, بہت بھاری دل کے ساتھ میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ اس میں آپ کے کتنے بچے تھے, اگر ان کے حوالے سے ہمیں بتائیں. وہ خیریت سے ہیں, ان کا کیا حال ہے والا, کیونکہ میں ابھی میری ہمت نہیں پڑ رہی جا کر بچوں کو دیکھنے کی. آپ اگر کچھ بتا سکیں. السلام علیکم. میرے بھائی کے 3 بچے تھے, بھتیجے تھے ہمارے. 2 بیٹیاں تھیں ان کی اور 1 بیٹا تھا. بیٹا الحمدللہ وہ شہید ہو گیا اور بیٹی ان کی بہت سیریس ہے. ان بچوں کا خون معاف نہیں کیا جائے گا, اور ان بچوں کا خون اس لیے بھی نہیں معاف کیا جائے گا کہ یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے. شاید ان کے لیے وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہو, لیکن یہ ہمارے جسموں سے, ہمارے خون سے پیدا بچے ہیں. اور یہ جو ماں باپ آپ کے سامنے سے بیٹھے ہیں, یہ اس وقت صرف بات نہیں کر رہی ہے, اپنے دلی جذبات پورے پاکستان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ بچے صرف بلوچستان کے نہیں ہیں, یہ پورے پاکستان کے بچے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس خون کو معاف نہیں کیا جائے گا, the blood will be avenged. اور جب تک اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا, پاکستان کی فورسز, پاکستان کے لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس بزدل اور گھٹیا اور بربریت سے فائدہ اٹھانے والے دشمن کے لیے پیغام ہے ان ماں باپ کا کہ یہ اس جنگ کے آخری وقت تک, تب تک اس میں سے نہیں جائیں گے, تب تک پیٹھ نہیں موڑیں گے جب تک ان معصوم بچوں کا خون جو ہے اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا. وقار بھائی, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تو چلے گئے ہیں, مگر پاکستان کو کیا پیغام دے گئے ہیں, ہم سب کو کیا پیغام دے گئے؟ پاکستان کو ہم لوگ یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے بچے جو ہے نا بزدل نہیں ہیں انڈیا کی طرح. انہوں نے الحمدللہ ڈٹ کے مقابلہ کیا ان کا, اور آگے بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ان کا. تو باقی اللہ پاک ہم لوگوں کو صبر دے, اور سب کو ہم سے دعا ہے کہ ہماری بھتیجی بہت سیریس ہے, اس کے لیے دعا کرے, اللہ پاک اس کو صحت دے. ثانیہ خوزدار میں 3 بچیوں کی شہادت کی اطلاع آئی پہلے دن. پوری قوم سوگوار رہی, پوری قوم غمزدہ تھی, پوری قوم غم سے نڈھال تھی. مگر یہ دعا جاری تھی کہ ان 42 لوگوں میں تمام تر باقی جو بچ چکے ہیں وہ صحت مند ہو جائیں. مگر پے در پے 3 اور بچوں کی شہادت کی خبر آئی. ابھی ایک بچی جو ہے وہ مزید سیریس ہے, اور ابھی اس وقت ہم موجود ہیں اس علاقے سے نکلنے کو ہمارا اس وقت دل نہیں کر رہا کہ جب تک ان تمام تر بچوں کی سلامتی کی خبر لے کر ہم اس ہاسپٹل سے نہ نکلیں. مگر دل بہت بھاری ہیں, یہ قدم ہمارے بہت بھاری ہیں. یہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پر ہی وہ وارڈ ہے جہاں وہ بچے زیر علاج ہیں, اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت سختی سے ہدایات ہیں کہ ان تمام تر بچوں کو, ان کے لواحقین کو, ان بہادر ماں باپ کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جائے, ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے. مگر امید ہے, پوری قوم کا ایک مطالبہ ہے اس وقت پاکستان کی افواج سے کہ وہ ان بزدل دشمنوں سے ان معصوموں کے خون کا بدلہ ضرور لیں, اور وہ کب ہوتا ہے وہ بہت جلد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ان ماں باپ سے اجازت چاہیں گے, اور انفارمیشن منسٹر بھی یہیں ساتھ ہیں, ان کی ابھی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور آپ کو بچوں سے جا کے بچوں کا ایک نظر آپ کی ضرور ملاقات کرائیں گے. ان کی گو کہ حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں, اور بات ان سے ہم کریں گے بھی نہیں, مگر ان کی حالت اس وقت وہ کتنے اسٹیبل ہیں, کتنی تکلیف میں ہیں, وہ ضرور آپ کو دکھانا چاہیں گے.